السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ جنت کے جوانوں کے سردار کو حسن ابن علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی تو فوراً اپنے نانا جان کے گود میں آ کے بیٹھ جاتے۔ حضور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کو یہ بتاتے کہ یہ میرا نواسہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور میں اپنے نواسے حسن سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جو اس حسن کو دوست رکھے گا وہ مجھ سے دوستی کر لی، اور جس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی اس نے اللہ سے دوستی کر لی۔ آپ اکثر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک چوما کرتے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی عادت ہو گئی کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بازو پہ یا اپنے سینے پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا کرتے تھے اور بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئے تب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں بہت بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم سے ان پہ اس زہر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بہلا پھسلا کر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زہر دے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا، تم اپنے شوہر کو زہر دے کے مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر میں ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ خود یزید بنے گا۔ جب یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے ایسی بات کی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر اس نے ایک بار ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اسی پانی میں ملا دیا اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا جس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر پانی پیتے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو وہ اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کے بلائے، اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، بڑے بھائی کی آواز سن کے جلدی سے پاس پہنچے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میری پیاری بہن زینب، میں نے ابھی ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی فرمائیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میرے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے امی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبھی مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے میرے پیارے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینے میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا۔ تو اس پر میرے نانا جان نے جواب دیے، اے میرے بچے پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے
اور سمجھ گئے کہ اب میرے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہونے والا ہے۔ اپنے امی اور ابو کے جانے کے بعد ایک واحد سہارا اپنے 2 بھائی تھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ لیکن جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکے اور آنکھوں سے بہت آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن، پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے پانی لے کے آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے چلے گئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے آج وہی ہونے جا رہا ہے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر رکھ دیے، یہ وہی گھڑا تھا جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے زہر ملایا۔ اب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیے تو پہلے کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنکھوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے اور 3 دنوں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خون کے الٹیاں ہونے لگیں اور زہر کے اثر سے چہرہ بھی بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف میں پڑ گئے۔ اب تقدیر کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا تھا، اے فرشتوں، جا کے میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول اللہ کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ گھر میں باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتائے، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ سن کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ قتل کا الزام لگے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کے میں خود ہی بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں کے بعد آخر وہ دن بھی آ گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی، تو اپنے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ جاؤ میری نانی جان عائشہ سے پوچھو کہ کیا نواسہ اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے دوڑتے ہوئے اپنے نانی جان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہ اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کے رونے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیے کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، نانی جان کی طرف سے پوری اجازت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے بھائی سے
کہ اگر کوئی ماروان کے لوگ آ کے تمہیں روکیں، مجھے نانا کے پاس دفن ہونے سے منع کریں تو تم لڑائی مت کرنا، مجھے جنت البقیع اپنے امی جان کے بازو میں دفنا دینا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ وفات ہوتے ہی سارے لوگ مدینے آنے لگے اور بہت بھیڑ جمع ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے سامنے آ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے۔ لیکن جیسے ہی ماروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے، ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو کہ میرے بھائی کو اپنے نانا جان کے پاس دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا، تم بیچ میں آ گئے تو ایک ایک کی گردن کاٹ دوں گا۔ اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم کیسے ظالم ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو اپنے نانا جان کے پاس دفن ہونے کیوں نہیں دیتے؟ لیکن اس بات کا ماروان کے لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ تلواریں لے کر اپنی جگہ اڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسے حالت دیکھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کے کہے کہ میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی؟ اگر نانا جان کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں میرے امی جان کے پاس قبر کھودو اور اسی جگہ میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے۔ اور سارے لوگ جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ سلام ہو اس شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے اپنے نانا جان کی امت کے لیے شہید ہو گئے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس پانی کو انہوں نے پی لیے کہ اس پیالے میں زہر تھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ خدا حافظ۔